الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لے شوق سے نام صحابہ کا، کرو چرچائے عام صحابہ کا. اگر طلب ہے تم کو جنت جانے کی تو لو دامن تھام صحابہ کا. اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی. اگر چاند ہیں آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ میں جان سے پیارے ہیں صحابہ. ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر ایک شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ. اللہ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الاولین والآخرین جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین کا بہت بڑا ہم پر یہ احسان ہے جس مالک کائنات نے ہمیں آج نماز مغرب با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد اپنے گھر کے اندر دین کی باتیں سننے کے لیے جمع فرمایا. اللہ رب العالمین آپ کا اور میرا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. انشاءاللہ لمبی چوڑی باتیں نہیں، 10-15 منٹ کے اندر انشاءاللہ آپ احباب سے گفتگو کر کے اجازت چاہوں گا. ماشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس مسجد کے انتظامیہ، قاری صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب، بچے، بزرگ، نوجوان، اللہ تمام دوست احباب پر اپنی رحمت کا نزول فرما دے. حضرات، ایسے جو دروس اور خطبات جمعۃ المبارک کے عنوانات اور جو موضوع ہوتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ ایسے موضوعات، ایسے درسوں کے اندر اصلاحی بیان اور اصلاحی گفتگو کی جائے. لیکن میں نے جو آپ احباب کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے، پچھلے دنوں ابھی کچھ دن گزرے اور بسلسلہ شان سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے یہ پروگرام انعقاد پذیر ہیں، تو اس حوالہ سے میں آپ احباب کے سامنے انشاءاللہ گفتگو کروں گا. زیادہ دیر نہیں. پچھلے دنوں ٹی وی پر ایک عورت خاتون نے جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے زبان چلائی، زبان تان تان کی. اس نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، شان، مقام کے بارے میں باضابطہ الفاظ استعمال کیے. اس حوالہ سے میں آپ احباب کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام اتنی عظیم الشان ہستیاں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کرے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں صحابہ سے راضی، صحابہ مجھ سے راضی. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرما رہے ہیں میں صحابہ سے راضی، صحابہ مجھ سے راضی. آج آپ بھی نماز ادا کرتے ہیں، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، آپ بھی روزہ رکھتے ہیں، میں بھی روزہ رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں. صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے. لیکن قربان جاؤں، اگر جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں، اگر اس کے بعد آپ کو اور مجھے جنت مل بھی گئی، آپ کے لیے اور میرے لیے آخری انعام ہوگا. اللہ فرمائیں گے جاؤ میرے بندے، آج کے بعد میں تیرے سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں تیرے سے خوش ہو گیا، آج کے بعد میں تیرے سے ناراض نہیں ہوں گا. لیکن قربان جاؤں صحابہ کرام کی عظمت سے، صحابہ کرام کے مقام سے، صحابہ کرام کی عظمت سے، جن کی زندگیوں کے اندر اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے صحابہ میں تم سے راضی، تم میرے سے راضی ہو گئے. اور اللہ فرماتے ہیں اولئک
یہ اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ ان اصحاب پیغمبر کے بارے میں کہیں اللہ رب العالمین نے اعلان کیا اولئک هم المفلحون، کہیں اللہ رب العالمین نے اعلان کیا اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون۔ اللہ رب العالمین کا قرآن اصحاب پیغمبر کی عظمت میں اس طرح اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، ان کی شان مقام کو بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا میں آپ احباب کے سامنے شان سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، اگر یہ نہ بھی کہا جائے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کے سسر ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے یار غار ہیں، پیارے پیغمبر کی تصدیق کرنے والے ہیں، اگر اتنا بھی نہ کہا جائے، صرف اتنا ہی کہہ دیا جائے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کے صحابی ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کے جان نثار ہیں، آپ کے فداکار ہیں، آپ کے مرید ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر اتنا ہی کہہ دیا جائے، یہی ابو بکر کی شان اور مقام اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ صحابی کا مقام کیا ہے؟ کائنات کے سردار نبی فرماتے ہیں، فرمایا میرا کوئی ایک صحابی میدان جنگ میں جائے، میدان جنگ میں گیا ہو، ادھر سے اڑنے والی مٹی میرے صحابی کے چہرے پہ پڑی ہو، فرمایا میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والی مٹی ایک جانب ہو، یارو تمہاری ساری زندگی کے اعمال ایک جانب ہو۔ یہ کیا زندگی ہے؟ 60 یا 80 سال کی زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ جی لیں گے تو 100 سال جی لیں گے۔ کائنات کے سردار نبی جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعُمَرَ نُوحٌ، اگر تم نوح جتنی عمر پا کے اس دنیا کائنات کے اندر آ جاؤ، زمین اور آسمان کے خلا کو اپنے اعمال کے ڈھیر سے بھر دو، پھر بھی تم میں محمد کے صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیا پتہ چلا؟ ہماری نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، عمرہ کرنا، حج کرنا، نوافل ادا کرنا، یہ ساری نیکیاں مل کر کے صحابی رسول کی، اصحاب پیغمبر کی اس نگاہ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی جس نگاہ نے پیارے پیغمبر کا چہرہ پر انوار دیکھا ہے۔ ان سارے صحابہ میں سے اب بات کرتے ہیں جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جناب ابو بکر کا نام ان کے ابا جان نے عبد القعبہ رکھا، اس کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام عبداللہ رکھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ صحابی بڑی شان والا، بڑے مقام والا، بڑی عظمت والا، جب پیارے پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا، مردوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام کو قبول کیا وہ ابو بکر ہے۔ اور حضرات، جہاں پر بھی بکر کا معنی آ جائے، با کاف را آ جائے، معنی ابتدا ہوتا ہے، معنی آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے ابو بکر کی عظمت یہ ہے، ہر معاملات کے اندر ابو بکر سبقت لے کر کے گئے ہیں، ہر معاملات کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سبقت لی ہے۔ اور ابو بکر سے ابو بکر صدیق کس طرح بنے ہیں، غور کیجئے گا۔ آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان کی سیر کر کے آئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، معراج کی سیر کر کے آئے۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ کائنات کے سردار نبی ساتوں آسمان کی سیر کر کے آئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام معراج کی سیر سے واپس تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ ابو جہل پیارے پیغمبر کا دشمن، پیارے پیغمبر کی بغاوت کرنے والا، آپ کا دشمن ہے، آ کر کے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مذاق کرتا ہے، آ کر کے کہتا ہے محمد کوئی نئی تازی بات ہی سنا دے، کوئی قصہ کہانی سنا دے۔ کائنات کے سردار نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کائنات کے سردار نبی نے فرمایا اے ابو جہل، جب میں نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، میرے سامنے اپنے نہیں بیگانے تھے، میرے سامنے یار نہیں اغیار تھے، میرے سامنے دوست نہیں دشمن تھے، تو میں نے اعلان کیا تھا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مکہ والو تم نے مجھے کیسا
سارے مکہ والے بول اٹھے تھے محبوب ہم نے آپ کو صادق پایا ہے, ہم نے آپ کو سچا پایا ہے, ہم نے آپ کو ایمانت دار پایا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو جہل میری زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچ کے علاوہ کچھ اور نہیں نکلتا ہے, کیونکہ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ فرماتے ہیں ہمارا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا بلکہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے بولتا ہے. ابو جہل کو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اے ابو جہل میں ساتوں آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں, جنت کو دیکھ کر کے آیا ہوں, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں. یہ کہتے ہیں کتنی دیر کے اندر گئے ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیلا من المسجد الحرام, میں رات کے کچھ تھوڑے سے حصے کے اندر گیا ہوں, میں رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر گیا ہوں. اب ابو جہل نے مذاق کرنا شروع کر دیا. اور پہلے بات یہ سوال کر لیں زمین سے لے کر آسمان کا وایہ 500 سال کا ہے. کتنا وایہ ہے؟ 500 سال کا. زمین سے لے کے ساتوں آسمان کا سایہ 3500 سال کا ہے. اب ایک انسان میں آ کر کے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر گیا ہوں, عقل تسلیم نہیں کرتی اس بات کو. لیکن یاد رکھیے میرا پروردگار جو کرنا چاہے وہ جس طرح چاہے ویسے کر کے دکھا دیتا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات کی. ابو جہل کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 5-6 بندوں کے اندر کہوں گا کیا اسی طرح بات کرے گا جس طرح اب کہہ رہا ہے؟ پیارے پیغمبر نے کہا ابو جہل جہاں مرضی لے جا, جس مرضی چوک کے اندر لے جا, میں وہی بات کروں گا جو کائنات کے سردار نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی ہے. اب ابو جہل نے کہا نبی اور صدیق کے اندر پیار بڑا ہے, نبی اور ابو بکر کے اندر پیار بڑا ہے, نبی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں محبت بڑی ہے, الفت بڑی ہے. ابو جہل نے کہا آج موقع آ گیا نبی اور صدیق کی آپس میں لڑائی کروائی جائے, آپس میں اختلافات پیدا کیے جائیں. اب یہ ابو جہل جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ چل پڑتا ہے. جناب ابو بکر کے دروازے پہ گیا, جا کر کے دروازہ کھٹکایا. ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں من دقل باب, دروازے پہ کون آیا ہے؟ یہ کہتا ہے ابو جہل. ابو جہل آیا, دروازہ کھولا. ہاں کس وجہ سے آیا ہے, کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا اے ابو بکر ایک بات مجھے بتا, اگر کوئی شخص تجھے کہے میں رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر, رات کے کچھ حصے کے اندر ساتوں آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں, جنت دے کر کے آیا ہوں, کیا تو اس بات کو تسلیم کرے گا؟ کیا تو یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے؟ واہ ابو بکر میں تیری عظمت سے قربان جاؤں, واہ ابو بکر میں تیری مرتبے سے قربان جاؤں, تیری شان سے قربان جاؤں. حضرات پہلے جتنے نبی آئے حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں بڑا مقام لے کر کے, بڑی عظمت لے کر کے سارے نبی آئے, پیغام دیتے رہے کہ میرے سے پہلے آنے والا نبی سچا ہے, میرے بعد نبی آئے گا. اپنے سے پہلے آنے والے نبی کی صداقت کی گواہی اور اپنے سے آنے والے بعد نبی کی بشارت دے کر کے آتے رہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئے, عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے سے پہلے موسیٰ نبی آئے, وہ صادق تھے, امین تھے, صدیق نبی تھے, اور میرے بعد کائنات کے سردار نبی آئیں گے. حضرت عیسیٰ نے اس بات کی بشارت دی. لیکن میں قربان جاؤں میرے پیغمبر اس دنیا کائنات میں تشریف لائے ہیں, میرے پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لا نبی جوادی انا خاتم النبیین, کائنات کے سردار نبی فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن یاد رکھیے اگر میرے پیغمبر کی نبوت کی کسی نے تصدیق کی ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابو بکر کے پاس ابو جہل کہتا ہے کیا تو بات کو تسلیم کرے گا؟ واہ ابو بکر میں تیرے ایمان سے قربان جاؤں. مجھے یہاں پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یاد آئے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ایک پڑھنے کے اندر ساری انسانیت, سارے مومنوں کا ایمان ڈال دیا جائے اور دوسرے پڑھنے کے اندر ابو بکر کا ایمان ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کا ایمان مل کر کے ابو بکر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. فرمایا اے ابو جہل اگر تو تجھے کسی عام انسان نے کہا ہے, تجھے کسی عام آدمی نے کہا ہے
اس سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں، اگر تجھے کائنات کے سردار نبی نے کہا ہے اس سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں۔ حضرت ابو جہل نے چلا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ آگے پیارے پیغمبر علیہ السلام کہیں بھی جاتے ہیں میرے سے مشورہ کرتے ہیں، میں کہیں پیارے پیغمبر سے پوچھوں تو صحیح آقا جی جنت کے کیا نظارے تھے، آپ کیسے سیر کر کے آئے ہیں؟ ادھر سے ابو بکر اپنے گھر سے چل پڑے، ادھر سے اللہ نے حکم دے دیا جبریل چل، ابو بکر کے جانے سے پہلے کائنات کے سردار نبی کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ ابھی ابو بکر صدیق تشریف لائے، آ کر کے کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر جی آپ معراج کی سیر کر کے آئے ہو۔ آقا فرماتے ہیں صدیق اے ابو بکر تو چپ ہو جا، خاموش ہو جا، جبریل قرآن لے کر کے آ گیا ہے، آج کے بعد تو ابو بکر نہیں، اللہ نے تجھے ابو بکر سے ابو بکر صدیق بنا دیا۔ تو نے ہمارے پیغمبر کی گواہی دی، تو نے ہمارے پیغمبر کی صادق و امین ہونے کی تصدیق کی ہے، اللہ نے تجھے ابو بکر نہیں ابو بکر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ حضرات تین چیزیں، آخری بات کروں، تین چیزیں انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہیں، ایک مال، ایک اولاد اور ایک اپنی جان۔ ابو بکر اتنی عظیم شخصیت، ابو بکر نے ان تینوں چیزوں کی کبھی پرواہ نہیں کی، پیارے پیغمبر کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیا۔ آپ کہیں گے مثال دیجئے، دلیل دیجئے، دیکھیے پیارے پیغمبر علیہ السلام معراج، پیارے پیغمبر علیہ السلام ہجرت مدینہ کے لیے تشریف لے گئے، حضرت اسماء بنت ابی بکر سب کہیں رضی اللہ عنہما کے دروازے پہ ابو جہل آیا، آ کر کے کہنے لگا اسماء مجھے بتا تیرا باپ ابو بکر اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کدھر ہیں؟ تربیت دیکھیے گا ابو بکر کے گھر کی، تربیت کیسی کی ہے۔ حضرت اسماء نے جھوٹ نہیں بولا ہے، حضرت اسماء فرماتی ہیں پتہ مجھے ضرور ہے لیکن میں تجھے بتاؤں گی نہیں، اگر میں نے تجھے بتا دیا نبی اور صدیق کدھر ہے تو مجھے ابو بکر کی بیٹی کون کہے گا؟ ابو بکر نے اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے ہجرت کے لیے جانا ہے، آقا علیہ السلام کو ابو بکر فرماتے ہیں آقا جی میری جان بھی حاضر ہے، آقا جی آپ نے فرما دیا ہے میرا سب کچھ ہی حاضر ہے۔ اولاد کے بعد مال کس طرح پیش کیا؟ آقا علیہ السلام بات کو شارٹ کٹ کرتا چلے جاؤ، اللہ نے پھر کبھی موقع دیا گفتگو کریں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فنڈ کا اعلان کیا، چندے کا اعلان کیا، آقا علیہ السلام نے اعلان کیا، سارے صحابہ اپنی طاقت کے مطابق چندہ لے کر کے آئے، مال لے کر کے آئے۔ حضرت عمر کے دل کے اندر خواہش یہ ہے آج میں نے ابو بکر سے سبقت لے جانی ہے، لیکن میں قربان جاؤں جس کو اللہ رب العالمین عزت دے اسے کوئی چھین سکتا نہیں۔ مقام حضرت عمر کا بھی بڑا ہے، شان ان کی بھی بڑی ہے، بڑی عظمت ہے۔ حضرت عمر اتنی گٹھلی باندھی سارا سامان لا کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر کر دیا۔ اب عمر بار بار ایسے ایسے کر کے ابو بکر کو دیکھ رہے ہیں، ابو بکر کب آتے ہیں؟ ابو بکر تشریف لے کر کے آئے، چھوٹا سا تھیلا پکڑا ہوا پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوچا آج میں ابو بکر سے نمبر لے جاؤں گا، آج میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا، لیکن میں قربان جاؤں جس کو اللہ عزت عطا کرے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں قربان جاؤں۔ ایسے سامان لے کر کے آئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دونوں کا سامان رکھا، فرمایا عمر کیا لے کر کے آئے ہو؟ فرمایا آقا جی جتنا گھر میں تھا آدھا آپ کے لیے لے آیا ہوں، یزدانی سب توجہ کریں۔ فرمایا آقا جی جتنا مال تھا آدھا آپ نے حکم فرمایا میں آپ کے لیے لے آیا ہوں، آدھا اپنے گھر کے اندر چھوڑ آیا ہوں۔ فرمایا ابو بکر آپ کیا لے کر کے آئے ہو؟ فرمایا آقا جی جتنا تھا سب کچھ لے آیا ہوں، آپ نے لانے کا کہا تھا، گھر میں چھوڑنے کا نہیں کہا تھا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے ساتھ ایسے ہاتھ مار رہے ہیں، اما جان فرماتی ہیں بابا جی کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا میری بیٹی کائنات کے سردار نبی نے چندے کا حکم فرمایا ہے، اس دیوار کے ساتھ ایک سوئی لٹکی تھی، میں دیکھ رہا ہوں وہ سوئی بھی مل جائے اور کائنات کے سردار نبی کے قدموں میں جا کر کے سوئی بھی رکھوں، مال بھی قربان کر دیا۔ آخری بات جو حضرت ابو بکر نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے لیے، جو پیارے پیغمبر کے دشمن تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دشمن تھے، جب ہجرت کے لیے گئے جو پیارے پیغمبر کے دشمن بنے وہ ابو بکر صدیق کے بھی دشمن بنے، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے۔
پیارے پیغمبر علیہ السلام کو غار سور میں لے کر کے پہنچ گئے. کہا آقا جی آپ باہر تشریف رکھیں، میں جاتا ہوں غار صاف کر کے آتا ہوں. سارے غاروں کو اپنی چادر کو پھاڑا، سارے غاروں کو صاف کر لیا، سارے غاروں کے کونوں کو بند کر دیا، سوراخوں کو بند کر دیا. ایک سوراخ باقی رہ گیا، ایک سوراخ کے اندر اپنی ایڑی مبارک رکھ دیا. فرمایا کائنات کے سردار نبی جی آپ اندر تشریف لے آئیں، آپ آرام کر لیجئے. آقا فرماتے ہیں ابو بکر آپ بھی تھکے ہو گئے، آپ بھی آرام کر لیں. فرمایا جی آقا جی آپ سوئیں گے آپ کی تھکاوٹ ایسے دور ہو جائے گی، میں آپ کی زیارت کروں گا اللہ میری تھکاوٹ ایسے دور کر دے گا. پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی گودی کے اندر اپنی جھولی کے اندر لٹا لیا اور کہنے والے نے کہا آج تو یوں لگتا تھا جس طرح رحل کے اندر قرآن ہی گیا. جب کالا ناگ آیا، کالے ناگ نے ڈنگ مارا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو گرے اور چہرہ مصطفیٰ پر گرے. آج تیرے اور میرے آنسو گرے کسی گلی چوک کے اندر، رستے کے اندر، لیکن میں قربان جاؤں ابو بکر کے آنسو بھی گرے ہیں تو چہرہ مصطفیٰ پر گرے. کون سا چہرہ؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اتنے عظیم چہرے پر گرے، سب کچھ قربان کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر آج کوئی کہے کہ ابو بکر نے انصاف نہ دیا تھا، یار وہ کیوں نہ انصاف دیتے، کیوں نہ عدل و انصاف کے پیکر ہوتے. اگر ابو بکر عدل و انصاف کا پیکر نہیں تھا، میں کسی کو عدل و انصاف کا پیکر نہیں مانتا، پھر کسی نے بھی انصاف بھی کیا. یار اتنا انصاف پسند ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکومت میں برس اقتدار کو سنبھالا، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میری تنخواہ ایک مزدور کی جتنی کر دو، میری تنخواہ جتنی ایک مزدور کی ہے اتنی کر دو، اگر اس کے اندر ایک مزدور کا گزارا ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر ایک مزدور کا گزارا نہ ہو میری تنخواہ نہیں بلکہ مزدور کی تنخواہ کو بڑھا دینا. یار جو اتنے عدل و انصاف کا پیکر ہو وہ کیا نبی پاک کی بیٹی کے ساتھ ناانصافی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ صرف چینل پہ بیٹھ کر کے زبان درازیاں کی جا رہی ہیں. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ صحابہ کرام کے دشمن کو نیست و نابود فرما دے. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے لوگوں نے کہا اتنی جذباتی گفتگو نہ کریں. حضرات اصحاب پیغمبر نے سب کچھ قربان کر دیا پیارے پیغمبر کے لیے. اگر ہم صحابہ کرام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ نہیں پیش کرتے تو یہ جان کسی کام کی نہیں ہے. میں سے کچھ نہیں سمجھتا. دیکھیے صحابہ کرام اسلام کے اندر ستون کی مانند ہیں. اگر صحابہ کرام کو اسلام میں سے نکال دیا جائے گا نہ تیری نماز باقی بچتی ہے نہ تیرا روزہ باقی بچتا ہے. صحابہ کرام کی عظمت کو اللہ نے بیان کر دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوان. ہم ان سے راضی ہیں، یہ مجھ سے راضی ہیں. اصحاب پیغمبر کے بارے میں اب جو مرضی زبان چلائے اصحاب پیغمبر کی عظمت میں کوئی آنچ نہیں آ سکتی. صحابہ کرام کل بھی زندہ باد تھے، آج بھی زندہ باد ہیں، قیامت تک زندہ باد رہیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کی عظمت، شان، مقام، مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بیماروں کے لیے دعا کریں، جتنے بیمار ہیں. 8 فروری اور انشاءاللہ ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی خطیب اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے. 8 فروری یعنی اگلا ہفتہ جامع مسجد نمرہ اہل حدیث کے اندر اللہ کے فضل و احسان سے تکمیل قرآن کے حوالہ سے ایک پروگرام انعقاد پذیر کیا گیا ہے جس میں انشاءاللہ الرحمن شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب، حضرت مولانا یوسف مسعودی صاحب، حضرت مولانا عبد المنان راشد صاحب حفظہ اللہ تعالی، دیگر علماء کرام خطابت فرمائیں گے. اور انشاءاللہ خصوصی تلاوت حضرت مولانا قاری عارف بشیر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی. تمام احباب اس پروگرام میں پہنچے گا. بعد نماز مغرب عشاء بعد نماز مغرب انشاءاللہ پروگرام کا انعقاد کر دیا جائے گا. تمام دوست احباب جتنے بیٹھے ہیں اور بھی ساتھیوں کو دعوت دیجیے گا. اللہ رب العالمین تمام احباب کا قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.